اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا بس وہ شخص کے جس کا سینہ کھول دیا اللہ نے اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، بس وہ ایک نور پر ہے اپنے رب کی طرف سے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل سخت ہیں اللہ کی یاد سے۔ اولئک فی ضلال مبین، اور یہ لوگ واضح گمراہی میں ہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ اس سورۃ زمر ہے اور اس کی آیت نمبر 22۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی دو قسمیں ارشاد فرمائی۔ آج کی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت دلوں کی دو قسمیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک وہ دل ہے کہ جس کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اور ایک وہ دل ہے کہ جس کے اندر سختی آئی ہے، یعنی اسلام اس کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اور دوسری آیت میں، اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا ثم تلین جنودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور ان کے چمڑے اللہ کے ذکر سے نرم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جن کے دل سخت ہیں، فرمایا ان لوگوں کے لیے ہلاکت۔ تو پہلی بات ارشاد فرمائی افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا اسلام کے لیے۔ اب جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اللہ سینہ کھول دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنا نور داخل کرتے ہیں۔ اب صحابی نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ دونوں لفظ سمجھ آ گئے کہ سینہ جس کا اللہ کھول دے، جس کے دل میں اللہ نور داخل کر دے، لیکن اس کی کوئی علامت بھی تو ہوگی کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اس کا سینہ کھل گیا ہے اور اس کے دل میں اللہ کا نور داخل ہوا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو فرمایا آپ یہ پوچھو۔ تو اب آپ نے ارشاد فرمایا آخرت کا شوق، دنیا سے بے رغبتی، اور موت سے پہلے موت کی تیاری۔ آخرت کا شوق، دنیا سے بے رغبتی، اور موت سے پہلے موت کی تیاری، یہ تین باتیں جس آدمی کے اندر ہیں، اس کے دل میں اللہ کا نور داخل ہو چکا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل چکا ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جس کی تعریف اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہماری ساری محنت دنیا کے لیے ہے، ہماری ساری محنت اس چیز میں ہے کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں، اور پھر ہمارا سارا شوق یہ ہے کہ یہیں جو کچھ کرنا ہے بعد میں دیکھا جائے گا، یعنی موت کی تیاری یا آخرت کی طرف شوق یا دنیا سے بے رغبتی۔ اب اس کو عنوان بنانا ہی چھوڑ دیا گیا، یعنی اس چیز کو سمجھا نہیں جا رہا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشانات ہیں، تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دنیا دار بادشاہ ہیں ان کے پاس محلات اور اتنے نرم بسترے، اور آپ کا حال یہ۔ فرمایا عمر تمہیں کیا ہو گیا؟ تم جیسا سمجھدار آدمی یہ کہہ رہا ہے ہمارے لیے اللہ نے سب کچھ بعد میں رکھا، ان کے لیے تو دنیا ہی دنیا ہے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک زوجہ نے بستر کو دو تہ لگا دی، یعنی سنگل بستر تھا نا، اس کو ڈبل کر دیا، تو آپ سوئے تو اس میں غفلت زیادہ ہو گئی۔ آپ صبح اٹھ کر آپ نے فرمایا میرا بستر ویسا کر دو جیسے پہلے تھا، میرے بستر کو نرم نہ کرو۔ اور آج ہم نرم سے نرم بستر تلاش کر رہے ہیں، گرم سے گرم انتظام ہو رہے۔ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، مسافر کی طرح زندگی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کا چھت اتنا بلند تھا کہ میں اندر داخل ہوتا تھا تو میرا سر چھت کو لگ جاتا تھا، اتنا سارا چھت، اور سامنے ایک پردہ ہے بس، اور اندر اتنی جگہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی ہیں، آپ ان کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، وہ پاؤں سمیٹتی ہیں، آپ سجدہ فرماتے ہیں۔ اندازہ کریں نا، اور ہم کیا کچھ لینے کے بعد اور کیا کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی ابھی بھی خیال نہیں آتا۔ جتنے کشادہ جگہ سوچ رہے ہیں، کبھی یہ بھی سوچا کہ اللہ قبر کو بھی کشادہ فرما دے؟ اب دیکھیں نا، وہ تو ہمارے سامنے ہے نا کہ انسان کے جسم اور باڈی کے برابر ہی تیار ہو رہی ہے نا، 5 فٹ کر دو، 7 فٹ کر دو، 2.5 فٹ کر دو، یہی ہو رہا ہے۔
تو یہ جو انسان اتنا کچھ سوچ رہا تھا اس قبر میں جہاں رکھا جا رہا ہے اب کیا ہوگا؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ قبر ایسے دبائے گی کہ پسلیوں میں گھس جائیں گی. یہ خیال نہیں آ رہا. اور فرمایا اسے گڑھا نہ سمجھو، یہ جنت کا باغ بھی ہو سکتا ہے اور جہنم کا گڑھا بھی ہو سکتا ہے. اگر اس کو اب دیکھیں، آپ نے کبھی غور کیا کہ جب یہاں ہم اپنا گھر تیار کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے اینٹیں ہیں، پھر برابر ہے، پھر پلستر ہے، پھر وہ برابر ہے، پھر اس کے اوپر باقی سب کچھ ہے، اور قبر میں جیسے مرضی اینٹیں رکھ دیجئے. ٹھیک ہے جی، کچی ہیں، پکی ہیں، آگے ہے، پیچھے ہے، جگہ خالی ہے، کوئی بات. اگر اللہ نہ کرے اس کی تیاری نہ ہوئی تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہی فیصلہ ہو جائے گا سب. تو اگر اسلام کے لیے دل کھل گیا، سینے کے اندر شرح صدر داخل ہو چکا ہوا ہے، اللہ کا نور آ چکا ہے، تو یہ 3 علامتیں آپ نے ارشاد فرمائی کہ آخرت کا شوق ہوگا، دنیا سے بے رغبت ہوگا، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرے گا. اگر یہ 3 باتیں ہیں تو اس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دی. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، وہ شخص جس کا سینہ ہم نے اسلام کے لیے کھول دیا. اب یہاں یہ فرمایا، اس سے پہلے سورۃ مائدہ میں گزر چکا ہے، وہاں ارشاد فرمایا تھا اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. ایک وہ بندہ جو مر چکا تھا، ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کو روشنی دی اور ہم نے اس کو راہ دکھایا. کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اب بھی مرا ہوا؟ یعنی جس کا دل مردہ تھا، ہم نے اس میں ایمان داخل کیا، اسلام داخل کیا، قرآن داخل کیا، اب وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. کیا یہ بندہ اور وہ بندہ جس نے اسلام قبول نہیں کیا، کیا یہ 2 برابر ہو سکتے؟ اب یہاں فرمایا شرح صدر، سینے کا کھل جانا، اسلام کے احکامات پر عمل، اس کو ماننا. اگر آج بھی کسی کے دل میں شک ہے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، تو شرح صدر نہیں ہے. شرح صدر آ جانے کے بعد اس کا حالات ختم ہو جاتے. ہمیں تو پہلی بات یہ فرمائی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تم نے سوچنا بھی نہیں کہ اس قرآن پاک کے اندر شک. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہوگا؟ اللہ سے زیادہ سچا کوئی ہو سکتا ہے؟ جب یہ اللہ کا کلام ہے اور سچا کلام ہے اور سچے کا کلام ہے اور موجود اور محفوظ ہے، اب شک میں کیوں؟ اب قرآن کے حکم میں اعتراض کیوں؟ تو فرمایا جس کا سینہ اللہ کھول دیتے ہیں فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے. اب ایک یہ بندہ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اور ایک وہ بندہ ہے جس کا دل سخت ہے اللہ کے ذکر سے، جتنا بھی اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے اس پر کوئی اثر نہیں ہے. ویل جہنم کی یہ وادی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود جہنم اللہ سے اس حصے کی پناہ مانگتی ہے. اتنی سخت وادی ہے جہنم کی. صحابہ کرام کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک زوردار آواز آئی. آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، مسلم شریف میں پوری روایت ہے کہ یہ تم جانتے ہو کہ آواز کس چیز کی ہے؟ خیر یا رسول اللہ آپ فرما دیں. فرمایا ایک پتھر اس ویل وادی میں گرایا گیا تھا، 70 سال کے بعد آج وہ نیچے پہنچا. یہ اس کی آواز. اتنا سخت حصہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہے. اولئک فی ضلال مبین، فرمایا یہ لوگ واضح گمراہی میں ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے اچھی بات اتاری ہے کتاباً، وہ کتاب قرآن پاک، متشابہاً، اس کے احکامات ملتے جلتے ہیں، مسانی، دہرائے جانے والے ہیں. اب یہاں جو ارشاد فرمایا پہلی بات قرآن کے بارے میں احسن الحدیث، ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے اس سے زیادہ خوبصورت اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس کا اللہ نے کلام فرمایا، تکلم فرمایا. فرشتوں نے کہا اے اللہ کیا مبارک ہوں گی وہ زبانیں جو اس قرآن کو پڑھیں گے، اور کیا مبارک ہوں گے وہ سینے جو اس قرآن کو محفوظ کریں گے. تو پہلی بات تو یہ احسن الحدیث. اور پھر دوسرا کتاباً، کتابی شکل میں، متشابہہ، اس کے 2 معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ محکم کے مقابلے میں متشابہ. محکم وہ آیات ہیں کہ لفظی معنی بھی معلوم ہو، مراد بھی معلوم ہو. متشابہ وہ ہیں کہ لفظی معنی تو معلوم ہے لیکن ہمیں مراد معلوم نہیں ہے.
اور دوسرا معنی متشابہن، قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا لیکن اس کی آیات آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ ایک جگہ پہ اللہ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، پھر دوسری جگہ پہ، پھر تیسری جگہ پہ، 7 مقامات پہ اللہ نے واقعہ بیان کیا۔ قرآن کے 28 پاروں میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا۔ کتنے انبیاء کا بار بار ذکر آیا۔ تو یہ آیات پھر جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، پھر ہدایت کا ذکر، گمراہی کا ذکر، انبیاء کا ذکر، توحید کا ذکر اور شرک کا، یہ اللہ بار بار دہرا رہے ہیں، بار بار یہ آیات آ رہی ہیں۔ فرمایا مثانی، یہ اتنی دہرائی جا رہی ہیں کہ قرآن پاک سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ جن کو سمجھ آ رہا ہے وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور جن کو بظاہر ترجمہ نہیں بھی سمجھ آ رہا، آیات کی تلاوت وہ بھی کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، فرمایا ان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے۔ جیسے ہی قرآن پڑھا جاتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب وہ رسول سے قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک اپنا اثر رکھتا ہے۔ قرآن پاک سننے سے اگر انسان اس کو سمجھ کے پڑھے گا اور سنے گا تو اس کے رونٹے کھڑے ہوں گے، اس کو سمجھ آئے گا یہ اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جلد اور ان کے دل فرمایا اللہ کے ذکر سے نرم ہو جاتے۔ یہ نرمی اتنی بڑی صفت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ ارشاد فرما رہے، حدیث قدسی ہے کہ جب بھی میرے بندوں میں سے کسی سے سوال کرنا ہو تو اس سے سوال کرنا جس کے دل میں میں نے نرمی رکھی ہے کہ اس کے اندر رحمت ہے، وہ تمہیں عطا کر دے گا، اور جس کے دل میں میں نے سختی رکھی ہے وہ غضبناک ہوگا، ڈانٹ دے گا، دے گا کچھ نہیں۔ تو دل کی نرمی بہت سخت معنی رکھتی ہے۔ فرمایا ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو چکے ہیں کہ پتھر بھی کم از کم اللہ کے نام سے گر جاتے ہیں، ان کے دل کے اندر اتنی سختی ہے اللہ کے نام سن کر بھی یہ تیار نہیں ہے۔ تو دل کی سختی سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ وہ ہدایت ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ اب ہدایت کیا ہے کہ پہلی بات اللہ شرح صدر کر دے، دوسری بات قرآن سننے کی توفیق ہو جائے، اور تیسری بات قرآن اثر کرنے لگ پڑے۔ جب یہ 3 باتیں ہو گئی فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے جو اللہ دیتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے گا اسے کون ہدایت دے گا؟ جسے اللہ نے ہدایت سے دور کر دیا اب یہ ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ تو ہم نے آج کی آیات میں جو چیز سمجھنی ہے کہ سب سے پہلے آخرت کا شوق، دوسرا دنیا سے بے رغبتی۔ جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے نا کہ کشتی، اس کی ضرورت ہے پانی، وہ پانی میں ہی چلے گی، لیکن یہ ضرورت کی چیز تب تک کارآمد ہے جب تک اس کے باہر ہے۔ جب پانی اندر داخل ہو جائے گا تو یہی پانی اس کو ہلاک کر دے گا، ڈبو دے گا۔ دنیا ضرورت ہے لیکن دل کے باہر ہونی چاہیے۔ جب ہر وقت دنیا، ہر جگہ پہ دنیا، ہر جگہ پہ دنیا ہی دنیا، تو پھر یہ جب اندر آئے گی تو تباہ کر دے گی۔ انسان اپنے مقدر سے زیادہ لے سکتا ہے جی، جو لکھ دیا جا چکا ہے وہی ہے۔ اب اس کے لیے اتنی کوشش کہ انسان سب کو چھوڑ دے۔ پر جب انسان دنیا میں لگ جاتا ہے، عبادت چھوڑ دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے جا پھر لے لے۔ اور جب انسان اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرتا ہے پھر اللہ تھوڑے پہ اس کے اندر قناعت پیدا کر دیتے۔ تو اللہ سے یہ مانگنا چاہیے، اے اللہ ضرورت کے مطابق مجھے سب کچھ عطا فرما دے۔ جب تک یہ دل کے باہر ہے کوئی نقصان نہیں، جب اندر آئے گی تو پھر یہ نقصان کرے گی۔ تو ارشاد فرمایا پہلی بات آخرت کا شوق، دوسرا دنیا سے بے رغبتی، اور تیسرا موت سے پہلے موت کی تیاری۔ اللہ عمل کی توفیق۔